امن کی آڑ میں بمباری، تحریر نعمان کشمیری۔ نیٹو، اسرائیل، امریکہ اور حالیہ ایران حملوں پر ایک خاموش چیخ۔ دنیا میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ دھوکہ دہ ہے تو وہ طاقتور اقوام کا امن کے نام پر کیا گیا ظلم۔ یہ امن ان کے منہ سے نکلتا ہے اور زمین پر لاشیں بکھر جاتی ہے۔ ہر حملے سے پہلے ایک تقریر ہوتی ہے، ہم امن کرنے جا رہے ہیں، انسانیت بچانے نکلے ہیں، صرف دہشت گردوں کو نشانہ بنائیں گے، لیکن پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ پوری انسانیت کے نام پہ ایک تماچا ہے۔ نیٹو کے امن مشن سے جلی ہوئی امت، افغانستان جہاں شادی کی باراتیں بھی ڈرونز کی نظر ہو گئیں، لیبیا جسے نیٹو نے بمباری کر کے جمہوریت کا تحفہ دیا اور اب وہ خانہ جنگی کا شکار ہے، شام جہاں امریکہ اور اتحادیوں کی مداخلت نے لاکھوں لاشیں زمین پر ڈال دی۔ کہا گیا امن لائیں گے، لیکن امن تو کہیں دکھائی نہ دیا، صرف قبریں، آنسو اور خون باقی بچا۔ امریکہ کے دوہری منافقت، خود دہشت گرد، دوسروں کو دہشت گرد کہنے والا۔ عراق میں لاکھوں لوگوں کو صرف اس لیے قتل کیا گیا کہ امریکہ نے دعویٰ کیا تھا وہاں کیمیائی ہتھیار ہیں، بعد میں اعتراف کیا کہ یہ جھوٹ تھا، مگر کیا وہ معصوم لاشیں واپس آئیں؟ نہیں۔ اب حالیہ ایران پر حملہ 2025 میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اندرونی علاقوں پر میزائل داغے، سائنسدانوں کو نشانہ بنایا، ایران کے حساس تنصیبات کو نشانہ بنایا اور کہا گیا یہ دفاع ہے، ہم دنیا کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ کیا یہ امن ہے؟ کیا امن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی خود مختار ملک کے اندر گھس جائیں اور دھماکے کریں اور دنیا خاموش بیٹھی تماشا دیکھ رہی ہے؟ اسرائیل ایک ایسا ملک جو امن کے نام پر ہر روز انسانیت قتل کرتا ہے۔ پہلے فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر بمباری، اب ایران کے شہروں پر حملے۔ اسرائیل کے دفاع کا مطلب صرف تباہی ہے۔ جن شہروں میں لوگ سوتے ہیں وہ ملبے میں بدل دیے جاتے ہیں، جن اسپتالوں میں زخمیوں کا علاج ہوتا ہے وہاں راکھ اڑتی ہے اور دنیا کہتی ہے اسرائیل کو دفاع کا حق ہے۔ کیا معصوم بچوں کے جسموں کے پرخچے کرنا دفاع کہلاتا ہے؟ عالمی ادارے مغرب کے غلام یا انسانیت کے نگہبان؟ اقوام متحدہ خاموش، ہیومن رائٹس ادارے آنکھیں بند کیے، بین الاقوامی میڈیا زبان بندی میں مصروف، کیونکہ ظالم کوئی کمزور ملک نہیں بلکہ امریکہ اور اسرائیل جیسے مہذب دہشت گرد ہیں۔ اگر یہی حملے کسی اسلامی ملک نے کیے ہوتے تو آج پوری دنیا چیخ رہی ہوتی دہشت گردی، بنیاد پرستی، انتہا پسندی۔ لیکن جب قاتل مغرب سے ہو تو ظالم بھی جائز دفاع بن جاتا ہے۔ یہ خاموشی جرم ہے، یہ اللہ تعالی کی خیانت ہے۔ کب تک ہم تماشے کو دیکھتے رہیں گے؟ کب تک امن کے نام پر تباہی قبول کرتے رہیں گے؟ کب تک بچوں کی لاشیں، ماؤں کی چیخیں اور شہروں کا ملبہ ہماری بے حسی سے ٹکراتے رہیں گے؟ کیا صرف اس لیے کہ قاتل مہذب لباس پہنے ہوئے ہیں؟ کیا صرف اس لیے انہوں نے میڈیا خرید رکھا ہے؟ وقت ہے جاگنے کا، یہ وقت ہے جھوٹے امن کا پردہ چاک کرنے کا، یہ وقت ہے مظلوموں کی آواز بننے کا، یہ وقت ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا، چاہے وہ نیٹو ہو، امریکہ ہو یا اسرائیل ہو۔ حقیقی امن وہ ہے جس میں انصاف ہو، جس میں معصوموں کا خون نہ بہے اور جس میں طاقت کو نہیں بلکہ حق کو ترجیح دی جائے۔ اگر آپ آج خاموش رہے تو یاد رکھیے کل یہی آگ آپ کے شہر تک آ سکتی ہے، آپ کی مسجد تک آ سکتی ہے، آپ کے اسکول تک آ سکتی ہے۔ آپ کی مسجد، آپ کے اسکول، آپ کی ماں، آپ کے بچے، کسی کی باری نہیں، سب کی باری آ سکتی ہے۔ لہٰذا بولیے، لکھیے اور دنیا کو بتائیے ہم بے ضمیر نہیں، ہم زندہ ہیں اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔